بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، اسلام نے دو تہوار دیے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ لیکن اسلام کے جو تہوار ہیں یہ عام دوسرے مذاہب یا ان مختلف اقوام کے جو تہوار ہیں ان سے مختلف ہے۔ اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ہم نفس کی پرستش میں آ جائیں، اور یا یہ ہے کہ ہم ایسے کام شروع کر دیں کہ جو بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہوں۔ اسلام میں خوشی منانے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اس کے اندر اسلام کے اندر اللہ کی حمد اور اللہ کا شکر ہے جو کہ ہم پہ واجب ہے۔ تو آج عید الفطر کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ عید الفطر کو عید الفطر اس لیے کہتے ہیں، یعنی رمضان جب ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ اس کی خوشی میں یہ عید اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ عید الفطر میں دو خوشیاں ہیں، ایک جسمانی خوشی ہے اور ایک روحانی خوشی ہے۔ جسمانی خوشی ہے کہ انسان کا کھانا پینا شروع ہو جاتا ہے، اب وہ صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا اور عصر کی چائے اور یہ ایک روٹین چل پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 30 دن کے لیے 29 دن کے لیے ہم پہ ایک پابندی لگائی ہوتی ہے، ہم اس کی رضا کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، تمام عبادات کرتے ہیں۔ اب اس کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے یہ عید ہمیں دی ہے، تو اس میں ایک جسمانی خوشی یہ ہے کہ یہ ہمیں کھانا پینا اوپن ہو جاتا ہے، اور روحانی خوشی یہ ہے کہ بندہ مومن کو اللہ سے یہ امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عبادات، اس کا قیام اللیل، اس کا راتوں کا جاگنا اور ذکر و اذکار و مناجات اور تراویح، یہ سب اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کرے گا، اور گناہوں سے مغفرت کا ذریعہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ جنت کے حصول کا ذریعہ بھی ہوگا۔ تو یہ ایک روحانی خوشی کا پیغام بھی اس کے اندر ہے۔ اب عید الفطر کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عید کی نماز احناف کے نزدیک واجب ہے، اور حنابلہ کے نزدیک فرض کفایہ ہے، مالکیہ اور شافعیہ اور اہل حدیث علماء کے نزدیک سنت موقدہ ہے، جس کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ہجری یا 2 ہجری میں فرمائی، اور اس کے بعد ہر سال اس کی پابندی کی اور اس کی تاکید فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں کے لوگوں نے سال میں 2 دن کھیلنے اور تفریح کے لیے مقرر کر رکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ دونوں دن کیسے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ جاہلیت میں ہم ان میں سے کھیلتے اور خوشیاں منایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان 2 دنوں کو ان سے بہتر 2 دنوں سے بدل دیا ہے، یعنی تمہیں اس کے بدلے 2 اور دن دیے ہیں، ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اسلام میں 2 ہی تہوار ہیں جو عبادات بھی ہیں، باقی جو مختلف عید میلاد النبی کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے یہ خود ساختہ چیزیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یقیناً ایک باعث خوشی ہے، باعث مسرت ہے، لیکن اس کے اندر بجائے اس کے کہ ہم رسومات اور کھانا پینا اور ایک جو لڑیاں لگائی جاتی ہیں، اربوں روپے اس پہ خرچ کیا جاتا ہے، وہی پیسہ ہم غربا کے اندر تقسیم کریں اور ویلفیئر کا کام کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل پیغام ہے اللہ کی عبادت، دین کی دعوت، دین کا قیام، اس کی طرح ہم پیش رفت کریں، اور یہ پیغام لوگوں کو اس دن میں دینے کی ضرورت ہے۔ اور سیرت کی مجالس اور محافل منعقد کرنا اور سیرت سیمینار اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ورکشاپس رکھنا، یہ اس دن کی ضرورت ہے۔ بہرحال عید الفطر کی بات ہو رہی تھی۔ عید کے روز جائز حدود کے اندر کھانا پینا، کھیلنا، خوشی منانا سب کے نزدیک مستحب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عید کے روز حبشی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھیل رہے تھے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک کے اوپر سے جھانک کر دیکھنے لگی تو آپ نے اپنے کندھے کو نیچا کر لیا، تو میں آپ کے کندھے کے اوپر سے دیکھتی رہی یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا اور میں پلٹ گئی۔ بخاری و مسلم کی یہ روایت ہے۔ عید کے روز غسل کرنا، خوشبو لگانا اور خوبصورت کپڑے پہننا مستحب ہے، لیکن اگر کسی کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں تب بھی صاف کپڑے پہنے جا سکتے ہیں۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید الفطر کے روز عیدگاہ جانے سے بیشتر غسل کیا کرتے تھے، اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عید الفطر کے روز نماز کو جانے سے پہلے اور عید الاضحیٰ کے روز نماز سے واپسی کے بعد کھانا،
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عید الفطر کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نماز کے لیے نہیں نکلا کرتے تھے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند کھجوریں نہ کھا لیتے، اور آپ تاک 1، 3، 5، 7 یعنی تاک تعداد میں کھجوریں کھایا کرتے تھے۔ یعنی عید الفطر میں جانے سے پہلے کچھ میٹھا کھانا یا کھجور کھانا یہ مستحب ہے، سنت ہے۔ نماز عید کا شہر سے باہر جا کر میدان میں ادا کرنا مستحب ہے۔ مسنون یہ ہے کہ نماز عید شہر سے باہر نکل کر میدان میں ادا کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر نکل کر عیدگاہ میں نماز عید ادا فرمایا کرتے تھے۔ ہاں البتہ اگر بارش ہوتی تو پھر مسجد ہی میں نماز پڑھ لیتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ عیدگاہ کی طرف پیدل جایا جائے اور نکلنے سے پہلے کوئی چیز کھا لی جائے، لیکن اگر عیدگاہ دور ہو یا کوئی بیمار ہو شخص تو وہ گاڑی کے اندر جا سکتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق روایت ہے کہ جب وہ عیدگاہ کی طرف نکلتے تو بلند آواز سے تکبیر کہتے۔ دوسری روایت میں ہے کہ عید الفطر کے روز جب سورج نکل آتا تو آپ عیدگاہ کی طرف نکلتے اور تکبیر کہتے یہاں تک کہ آپ عیدگاہ پہنچ جاتے، پھر آپ عیدگاہ میں تکبیر کہنا بند کر دیتے۔ عیدگاہ کو ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا مستحب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عید کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جاتے اور واپس آتے وقت راستہ تبدیل فرمایا کرتے تھے۔ عید کی نماز میں عورتوں اور بچوں کا شریک ہونا، مردوں کے علاوہ عورتوں کا بھی عیدگاہ جا کر نماز میں شریک ہونا مسنون ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور پھر خطبہ دیا، اور اس کے بعد آپ عورتوں کی طرف تشریف لائے اور انہیں واعظ و نصیحت فرمائی اور انہیں صدقہ کا حکم دیا۔ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روز ہم چھوٹی بچیوں، جوان گھونگھٹ والیوں اور حائضہ عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جائیں۔ البتہ حائضہ عورتیں نماز سے اور دوسری روایت میں ہے کہ نماز کی جگہ سے الگ رہیں گی اور خیر اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، بعض عورتیں ایسی بھی ہیں جن کے پاس چادر نہیں ہوتی۔ فرمایا جس عورت کے پاس چادر نہ ہو اس کی بہن کو چاہیے کہ اسے اپنی چادر میں لے لے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عید کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو عیدگاہ لے جایا کرتے تھے، لیکن اگر کہیں انتظام نہیں ہے تو عورتوں کا جانا ضروری نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ اگر انتظام ہے اور پردے کا معاملہ ہو سکتا ہے تو پھر جانا افضل ہے۔ عید الفطر میں نماز کا دیر سے اور عید الاضحیٰ میں اس کا جلدی پڑھنا مستحب ہے۔ عید کی نماز میں کوئی اذان یا اقامت نہیں ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے بارہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عید کی نماز بغیر کسی اذان یا اقامت کے پڑھی ہے۔ احمد اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ نماز عید سے پہلے یا بعد میں کوئی سنت نماز نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عید کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے گئے۔ آپ نے 2 رکعت نماز عید پڑھی۔ آپ نے نہ اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ البتہ سنت نماز میں تو وہ ہے کہ یہ نہیں پڑھی جائے گی پہلے یا بعد میں عید کی، اور نفل نماز یہ ہے کہ وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ بہت سے صحابہ کرام سے نماز عید سے پہلے اور بعد میں عام نوافل کا پڑھنا ثابت ہے۔ یہ چیز قطعی طور پر ثابت ہے کہ عید کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں جن میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قرآن ہر حصہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ وہ صورتیں پڑھی جائیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ اب ہے عید کی نماز کی جو رکعتیں ہیں اس کے حوالے سے کچھ اختلاف ہے۔ ایک مسلک یہ ہے کہ نماز عید کی پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ قرات سے پہلے 7 تکبیریں یعنی اللہ اکبر کہنا، اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں سنت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کی پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہیں۔ اس میں احناف کا جو
موقف ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ان کے ہاں یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد 3 تکبیریں کہے اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لے، یعنی پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد 3 تکبیریں کہے اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملانے کے بعد رکوع سے پہلے 3 تکبیریں کہے اور ہاتھ لٹکا لے، اور چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے۔ تو یہ احناف کا موقف ہے، اس کے اندر ایک گنجائش ہے، دونوں موقف ٹھیک ہے۔ خطبے کے حوالے سے عید کا جو خطبہ ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے جاتے، سب سے پہلے جس چیز سے آپ ابتدا فرماتے وہ نماز ہوتی تھی، پھر آپ پلٹتے اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں واعظ و نصیحت فرماتے اور احکام دیتے، اور اگر کبھی آپ کو کوئی لشکر روانہ کرنا ہوتا، لوگوں کو کسی اور چیز کا حکم دینا ہوتا تو آپ اس کا حکم دیتے اور پھر گھر تشریف لے آتے۔ بخاری و مسلم کی یہ روایت ہے۔ مستحب یہ ہے کہ تمام دوسرے خطبوں کی طرح عید کا خطبہ بھی الحمدللہ کے لفظ سے شروع کیا جائے اور خطبہ کے درمیان کثرت سے اللہ اکبر کہا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے دوران اللہ اکبر فرمایا کرتے تھے اور عیدین کے خطبہ میں کثرت سے اللہ اکبر فرماتے تھے۔ آخر میں یہ ایک شوال کے روزوں کے حوالے سے بھی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ جب عید الفطر یعنی یکم شوال کو ہوتی ہے تو عید کا روز تو روزہ رکھنا شیطان کا روزہ ہے، وہ روزہ ممنوع ہے، لیکن اس کے بعد 6 روزے لگاتار بھی رکھے جا سکتے اور وقفے سے بھی رکھے جا سکتے ہیں شوال کے اندر۔ ایک حدیث میں آپ کو سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال میں 6 دنوں کے روزے رکھے، گویا اس نے ہمیشہ یعنی سال بھر روزے رکھے۔ یہ مسلم اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادات کو جو رمضان میں ہم نے کی ہے وہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔